الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ادارہ تلمیذ یا تلمیذ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر قرآن و سنت کی تبلیغ اور نشر و اشاعت میں کوشاں ہے، اور بڑے اہم موضوعات جن کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ گہرا ربط اور تعلق ہے، ان پر مختلف مشائخ، علماء کرام اور اسکالرز کے لیکچرز ریکارڈ کروا کے یہ عوام الناس تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے، اور جتنے لوگ ان کے معاونین ہیں، پوری ٹیم جو وقت دے رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی قبول فرمائے۔ مجھ سے پہلے آپ علامات قیامت جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں، متعدد صحابہ کرام سے وہ روایات مروی ہیں، بالخصوص حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان روایات کی روشنی میں آپ دجال اور مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، اسی طریقے سے دعوت الارض وغیرہ کے متعلق سن چکے ہیں۔ آج کے ہم اس لیکچر میں بڑے اختصار کے ساتھ اس علامت کے متعلق بات کریں گے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آگ نکلے گی، اور کچھ روایات میں باقاعدہ یمن کا ذکر ہے، اور پھر حضرموت کا ذکر شارحین نے ذکر کیا اس میں۔ پھر حضرموت میں بھی سمندر سے یا دریا سے ایک آگ نکلے گی، اور وہ لوگوں کو محشر کی طرف دھکیلے گی۔ محشر کے متعلق پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث موجود ہے جس کی روشنی میں علماء کرام نے وضاحت کی کہ محشر کہاں ہوگا، لوگوں کو کہاں اکٹھا کیا جائے گا، وہ شام کا علاقہ، وہ روایت بھی موجود ہے۔ تو یہاں سے یمن کی طرف سے وہ آگ نکلے گی، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ جو روایت ہے اس کی روشنی میں یہ بتلایا گیا کہ وہ لوگ جن کو یہ آگ دھکیل رہی ہوگی، یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیں کہ ہانک رہی ہوگی آگے کی طرف، تین قسم کے ہوں گے۔ ایک گروپ ایسا ہوگا، فوج راغبون طائمون کاسون راکبون، اور دوسری فوج کہ کچھ دیر کے لیے چلیں گے، کچھ دیر کے لیے پیدل چلیں گے، کچھ دیر کے لیے سواری پر سوار ہوں گے، اور تیسری قسم یا تیسرا گروپ کہ جو سارے پیدل ہی ہوں گے، اور ہر طرف سے ان کو آگ جو ہے احاطے میں لی ہوئی ہوگی، اور اگر کوئی رکے گا تو اس کو بھسم کر دے گی۔ تو بہرحال یہ تو حدیث کے الفاظ اور اس کا معنی ہو گیا کہ ایک آگ آئے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف دھکیلے گی، اور لوگوں کو وہاں تک اگر کوئی رکے گا تو آگ ان کو وہیں پر بھسم کر دے گی۔ اب اصل جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامات قیامت کیوں بیان فرمائیں کہ ہم
اپنی عملی زندگی پر غور کریں اور اس یوم حساب کامیاب ہونے کے لیے اپنی تیاری کریں۔ 17واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اقترب للناس حسابہم، اب دیکھیں ایسا نقشہ کھینچا کہ بالکل جیسے والدین اپنے بچوں سے کہہ رہے ہوں کہ بیٹا کل صبح آپ کا پیپر ہے اور ابھی آپ شام کو جو ہے وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، آپ کا امتحان سر پہ کھڑا ہے اور آپ کھیل کود میں مشغول ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت بیان فرمائیں لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے، تاکہ وہ اپنی تیاری کریں۔ اور پھر جو خاص طور پہ وہ جو حدیث ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، اب علامات قیامت جو بیان کی گئی ہیں ان میں سے یعنی یوم حساب اور محشر کا بپا ہونا، اس کے لیے بہت ساری علامات رونما ہو چکی، کچھ ابھی باقی ہیں۔ اس پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی تو فلاں 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 علامت ظاہر نہیں ہوئی ہے لہٰذا ابھی قیامت دور ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو ہی بندے پر موت وارد ہوتی ہے تو اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اور وہ اس طرح سے کہ دوسری حدیث میں آپ نے بیان فرما دیا نا کہ اس کی روح کیسے قبض ہوگی۔ ایک نیک متقی پرہیزگار آدمی جس پر اللہ بہت خوش ہے، اس کی روح کس طرح فرشتے نکالیں گے، اور ایک ایسا بد نصیب کہ جس سے اللہ ناراض ہے اور اللہ کا غضب ہے اس پر، تو اس کی روح فرشتے کس طرح دردناک طریقے سے نکالیں گے۔ اب یہ کیفیت صرف اس شخص کو معلوم ہوتی ہے، عام طور پہ پاس بیٹھے ہوئے لوگ بھی وہ محسوس شاید نہ کر سکیں، کبھی اللہ تعالیٰ چاہے کچھ عبرت کے لیے دکھا دے، ادروائز عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، صرف اس بندے کو ہی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ تو وہیں سے جو فرشتوں کا اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا تو فقد قامت قیامت ہو، اس کی قیامت قائم ہو چکی، اس کا حساب و کتاب شروع ہو گیا۔ تو بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو علامات قیامت بیان فرمائی ہیں اور پھر صحابہ کرام نے بالکل من و عن ہم تک پہنچائی ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر وقت تیار رہیں، ان علامات کی طرف بھی ہماری توجہ رہے اور عبرت بھی حاصل کریں، اپنی عملی زندگی کو سنوارنے کی کوشش جاری رکھیں، اور پھر قطعی طور پہ اس غفلت کا شکار نہ ہوں کہ ابھی فلاں علامت رہتی ہے اس لیے قیامت دور ہے۔ اب انسان کو اپنی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، اگلی گھڑی میں ہی ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا اس کا وقت مقرر ہو، تو اس کا حساب و کتاب وہیں سے شروع ہو جائے گا، اور پھر قبر کے احوال اور وہ سارا چونکہ ذکر ہو چکا احادیث میں۔ تو بہرحال میں اس کو سم اپ کرتا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ آگ نکلے گی یمن سے اور لوگوں کو جو ہے وہ ہانکے گی اور محشر کی طرف جو ہے نا لوگوں کا پیچھا کرے گی، لوگ اس کے آگے آگے ہوں گے، اور جو شخص بھی رکنے کی کوشش کرے گا تو آگ ان کو اپنے احاطے میں لے کر وہیں ان کو بھسم کر دے گی۔ اب آگ سے بچنے کے لیے لوگ پھر صاف ظاہر ہے کون جلنا چاہے گا، بھاگیں گے، بڑا اضطراب ہوگا، بڑی بے چینی ہوگی، اور ہر ایک کی کوشش ہوگی کہ اس تک تپش نہ پہنچے اور وہ جو ہے اس سے بچ سکے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے بڑی ہولناکی ہے، اور اس سے بچنے کے لیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت ساری جگہ پہ متنبہ کیا کہ پلسرات کا ذکر ہیں جی، اور کون لوگ ہوں گے کہ جو بڑی آسانی کے ساتھ اس کو عبور کر سکیں گے، اسی طرح یہاں بھی اس آگ سے بھی کون لوگ ہوں گے جو بچ سکیں گے اور اس کی شدت سے اور حدت سے ان کو جو ہے نا تحفظ مل سکے گا، تو وہ وہی ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار اور وفا شعار ہوں گے، ادروائز آگ ان کو نہیں چھوڑے گی۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین
نے اپنے پیغمبر کے ذریعے کوئی ایک نقطہ، ایک چیز ایسی نہیں چھوڑی کہ جو ہماری رہنمائی کے لیے ضروری ہو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی نہ ہو۔ تو ہمارا اب یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام تعلیمات کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اپنی عملی زندگی پر غور کریں اور علماء کرام کی صحبت اختیار کریں اور ان سے یہ شرعی علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر خاص طور پہ وہ چیزیں جو اس وقت ہماری عملی زندگی سے نکل چکی ہیں، جہالت کی وجہ سے، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، ماحول ایسا نہ ملنے کی وجہ سے، ان طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان بڑی جو ہولناک علامات ہیں قیامت کی، ان میں سے جو ہے نا بچ سکیں اور اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی پکڑ اور گرفت سے بچا سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مومنانہ زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفا والی زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی اطاعت والی زندگی گزاریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ اللہ رب العالمین اپنی فرما برداری پر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔